طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت کے آخر میں بات آئی تھی کفار کے لیے وعید، دھمکی کہ ما یعبؤ بکم، چونکہ تمہاری دعوت کا مرحلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تو اس گمنڈ میں نہ رہو کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ جب دعوت کا مرحلہ پورا ہو جائے گا تو ایسا عذاب تمہارے ساتھ لگے گا جو چپکا رہے گا۔ اس میں دھمکی تھی، آگے ایسے ہی عذاب کے منکرین کے ساتھ چپکے رہنے کی مثالیں بیان کرنا مقصود ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ صرف دھمکی نہیں تھی، سابقہ قوموں میں جس پر دعوت پہنچ گئی اور دعوت کی تکمیل ہو گئی اور وہ انکار کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ مبتلا ہوئے، ان پر پکڑ ضرور آئی ہے۔ تو تمہیں بھی خالی خلی دھمکی نہیں دی جا رہی ہے، یہ مہلت تب تک ہے جب تک کہ دعوت کا مرحلہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ جب دعوت کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو سابقہ منکر اقوام کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ صورت بھی مکی ہے، بنیادی طور پر اس کا موضوع وہی شرک، توحید، رسالت، لیکن اس صورت میں چونکہ سابقہ اقوام پر عذاب کا بیان آیا ہے تو اور یہ چلا گیا ہے بالکل صورت کے آخر تک۔ آخر میں 1.5 رکوع کے اندر رسالت اور قرآن سے متعلق 8 باتیں بیان کی گئی ہیں، بس ان کے علاوہ باقی سابقہ اقوام کے سارے واقعات ہیں جن میں مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب ان کے دعوت کے مرحلے مکمل ہوئے تو جو نہیں مان رہے تھے، جنہوں نے انکار کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی عذاب آیا اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ان کے لیے۔ جو پہلا رکوع ہے چھوٹا سا ہے، چند آیات ہیں، اس میں 2 باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور آگے والی جو آیات ہیں ان کے اندر مشرکین مکہ کو وہی دھمکایا گیا، ڈرایا گیا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو پھر تمہارا اس دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے گا، جیسا کہ سابقہ اقوام کے ساتھ ہوتا رہا۔ تلک آیات الکتاب المبین، عام طور پر صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی مجمل یا مشکل یا مغلق باتیں نہیں ہیں کہ عام آدمی اس کو سمجھ نہ سکے۔ توحید کے دلائل، شرک کی تردید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ کوئی اتنا مشکل یا مغلق پیچیدہ باتیں نہیں ہیں کہ مشرکین یہ بہانہ بنا سکیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، بالکل واضح باتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ 3 آیات معرضین تک، ان 3 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے حد شفیق تھے، بے حد مہربان تھے۔ آپ کی ہر وقت خواہش ہوتی کہ کسی طرح سے یہ مشرکین مکہ ایمان لے آئیں، ہر وقت دعوت دینا، ہر وقت ان کے بارے میں سوچنا اور اتنی فکر کرنا کہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل کر کے آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ کہیں آپ اپنی جان کو ان کی فکر میں گھلا نہ دینا، کہیں ان کے غم میں اپنے آپ کو، اپنی صحت کو خراب نہ کر دینا۔ اللہ یکونوا مؤمنین، یہ سوچ کر کے یہ ایمان نہیں لاتے، یہ سوچ کر کے یہ ایمان نہیں لاتے، کہیں اس فکر میں اپنی جان کو ختم نہ کر دینا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی والد ہے، ماں ہے، اپنے بچے پر
شفقت کی وجہ سے اسے مشورہ دیتی ہے کہ یہ کام اتنی بھی فکر کے ساتھ نہ کرو، اپنی صحت کا بھی کچھ کیا رکھا کرو خیال۔ تو اللہ جل شانہ رب العالمین خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے غم میں کہیں اپنے آپ کو گھلا نہ دینا، اتنی مشقت آپ نہ اٹھائیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ، یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اب نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی نہیں ہے کہ یہ ایمان لائے۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، یہ ضد پر، اگر اللہ چاہے تو کوئی ایسی نشانی اتارے، ایسی علامت ان کے سامنے اتار دے کہ یہ مجبور ہو کر ایمان لے آئیں، ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، ایسا بھی اللہ تعالیٰ بھئی کوئی ایسی نشانی نازل کر دے جس کا یہ انکار ہی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر دے ایمان لانے پر، اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قادر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے نہیں ہیں، ایسا دو وجہ سے، ایک تو پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش تبھی باقی رہتا ہے جب بندے کو فل اختیار دیا جائے، ماننے نہ ماننے کا کیا دیا جائے؟ اختیار دیا جائے۔ اور اگر ماننے نہ ماننے کا اختیار نہ ہو بلکہ مجبور کر دیا جائے ماننے پر، ایمان لانے پر کیا کر دیا جائے؟ مجبور کر دیا جائے، کوئی بھی صورت اختیار کر کے مجبور کر دیا جائے ایمان لانے پر، تو پھر اختیار باقی نہ رہا۔ جب اختیار باقی نہیں رہا تو پھر امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے نا کہ جس کے پاس اختیار ہو کچھ کرنے کا، آزمائش تو اس کی جاتی ہے جس کو دو آپشن دیے جائیں کہ یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ناکام۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو اختیار دیا، اور یہ پہلے سے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دینا ہے اور ان کا امتحان لینا ہے اس اختیار کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ اب اگر نشانی اتار کر ان کو مجبور کر دے ایمان لانے پر، تو پھر امتحان بے فائدہ ہے، پھر آزمائش کیا ہے؟ بے فائدہ ہے، ان کا اختیار ہی سلب ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے چونکہ ان کا اختیار باقی رکھا تو امتحان بھی باقی رہے گا، اور امتحان اسی صورت میں باقی رہ سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے پر مجبور نہ کرے۔ اور دوسری وجہ اگلی آیت میں بیان کی ہے کہ فرمایا یہ ہٹ دھرم ہے، یہ کیا ہے؟ ہٹ دھرم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسی نشانی اتار کر انہیں ایمان پر مجبور کر سکتا ہے جس کا یہ انکار بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کتنی ایسی نشانیاں اتار چکے ہیں کہ یہ اس کا انکار کرتے رہے۔ اللہ کانوا مورثین، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی معجزات، جتنی بھی دلائل اور نشانیاں اتاری ہیں، یہ ہر نشانی اور ہر معجزے کا کیا کرتے رہے؟ انکار کرتے رہے۔ لہٰذا اب بھی ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی نئی آیت، کوئی نیا معجزہ، کوئی نئی نشانی نازل ہو جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ آخری 4 آیات جو اس رکوع کی ہیں، ان کے اندر دوسری بات ہے کہ مشرکین مکہ کے لیے دھمکی، وعید کا بیان ہے۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ نے جو جھٹلانا تھا یہ جھٹلا چکے ہیں، اب ان سے ایمان لانے کی کوئی توقع، اب صرف یہ انتظار کریں ان خبروں کا جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ بس اب انتظار کرو اسی عذاب کی خبر کا جس کا تم کیا اڑاتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، ان قریب وہ تمہارے پاس آئے گا۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، آگے ایک مثال دے کر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب دینا اور تمہارا خاتمہ کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثال دی ہے زمین کی، فرمایا کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین کے اندر ایسی زرخیزی بارش کے پانی کے ذریعے ڈال دیتے ہیں
کہ زمین سے قسم قسم کے پھل، سبزیاں اور اناج اگتے ہیں۔ ہر قسم کے پودے زمین سے کیا ہوتے ہیں؟ اگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر پورے طور پر قادر ہے۔ پورے طور پر کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ اس سے ہر قسم کی چیزیں اگا سکتا ہے۔ تو جب یہ زمین اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہر قسم کی چیز اپنے اندر اگاتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ اسی زمین کو ہی حکم دے دے تمہارے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ تمہارے خاتمے کا تھوڑا سا زمین کو ہلا دے، زلزلہ آ جائے تو تمہارا سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ اسی زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دے تمہیں نگل لے، جیسے قارون زمین کے اندر اپنے خزانوں سمیت دھنس گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بعید بات ہے نہیں ہے۔ یعنی تمہیں عذاب دینا کون سا کوئی مشکل ہے، باقی سارے طریقے چھوڑ دے، صرف زمین کو ہی ہلا دے تھوڑا سا تو تمہارا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے اوپر زلزلے کا عذاب بھی بھیجا ہے، اندھیری کا عذاب بھی کیا ہے بھیجا، کسی کو سمندر میں غرق کر دیا، کسی کے لیے طوفان بھیجا اس زمین کے اوپر، قوم نوح کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس زمین کو ہلا کر یا زمین کے اندر غرق کر کے کسی بھی طرح کا عذاب دے دے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے نہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، فرمایا کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اگر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر غور کر لے تو ایمان والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن ما کان اکثر مؤمنین، یہ مشرکین مکہ میں سے اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے لے کر آگے پورے 2 رکوع جتنا ہم نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے، ان واقعات کی ابتدا ہے جس میں سابقہ اقوام کا انکار اور ان کے انکار کے بعد ان پر آنے والے عذاب کو بطور مثال کے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو انکار کی وجہ سے اس دنیا سے عذاب کے ذریعے کیا کیا ہے، ختم کیا ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کیا کر سکتے ہیں، ختم۔ لیکن ان پر بھی عذاب تب آیا جب دعوت کا مرحلہ کیا ہو گیا، مکمل۔ تمہارے اوپر بھی عذاب تبھی آئے گا جب دعوت کا مرحلہ کیا ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، بنیادی طور پر تو وہ بنی اسرائیل ہی تھے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل مصر میں آباد تھے، بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تھی تو شام میں آ کر بسے تھے، اور شام میں ہی حضرت ابراہیم کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق شام میں آباد ہوئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل جو دوسرے صاحبزادہ تھے وہ مکہ میں آباد ہوئے تھے، سرزمین حجاز میں۔ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام سے آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، نام یعقوب ہے اور لقب کیا ہے، اسرائیل، تو انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا اصل وطن چونکہ ابراہیم علیہ السلام شام میں آباد ہوئے تھے، پھر ان کے بیٹے اسحاق بھی شام میں رہے، پھر یعقوب علیہ السلام بھی شام میں رہے، تو اصل وطن تو کہاں تھا، شام میں۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ کنویں میں ڈالے جانے کے بعد بکے اور فروخت ہونے کے بعد مصر میں آئے، عزیز مصر کی بیوی نے خرید لیا، تو اس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پھر ان کے والدین بعد میں یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہ ان کے جو بھائی تھے 11 یوسف علیہ السلام کے علاوہ، وہ بھی ساتھ میں مصر میں آ کر کیا ہو گئے۔ مصر میں فرعونیوں نے کچھ عرصے کے بعد جب یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ پہلے تو عزت و اکرام دیتے رہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے، لیکن جو ہی یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے پھر فرعونیوں نے کیا بنا لیا، ان کو غلام۔
ان سے اپنے کام لیتے تھے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، حتیٰ کہ 400 سال تک یہ غلام رہے، اور موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد 400 سال کے بعد مبعوث ہوئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہ ایک قبطی کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے مصر چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، مدین کے علاقے میں چلے گئے تھے، پھر وہاں جا کر شادی کی، شادی کے بعد 10 سال بکریاں چراتے رہے سسر کی، وہاں سے پھر واپس آئے تو درمیان میں ابھی مصر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ وادی میں موسیٰ، وہ سورہ طٰہٰ میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑی کے اوپر آگ روشن ہوتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی، تو آگ لینے کے لیے جب وہاں پہنچے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی تھی، اور پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے سیدھے فرعون کے پاس جائیں، اور فرعون اور اس کی قوم کو جا کر دعوت دیں ایمان لانے کی، اور ایمان لانے کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر کے تمہارے ساتھ ملک شام میں بھیج دیں۔ یعنی 2 مطالبے لے کر فرعون کے پاس جانا ہے، ایک مطالبہ کہ ایمان لے آئے، اور دوسرا مطالبہ کون سا؟ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم شام میں لے جائیں گے ان کو، انہیں آزاد کر دو۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، اب یہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ہم نے موسیٰ کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ کون سی ہے ظالم قوم؟ قوم فرعون، قوم فرعون کے پاس، اور انہیں جا کر کہو الا یتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب یہ ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ درخواست کی کہ یا اللہ مجھے میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ بھی چاہیے، لہذا میرے بھائی ہارون کی طرف بھی وہی بھیج کے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمائے اور انہیں میرا معین اور مددگار بنائے۔ اس کی درخواست کیوں کی؟ اس کی 3-4 وجوہات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہیں۔ پہلی کہ انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ مجھے خوف ہے کہ یہ فرعونی مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے کیا کر دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پلے ہی ان کے اندر ہیں، بھئی فرعون کے مال میں پرورش ہوئی ہے، جوان بھی وہی ہوئے ہیں، وہ تو کسی فرعونی اور قبطی کو جھگڑے میں بحث و تکرار میں تھپڑ جڑ دیا اور اس کی موت ہو گئی، تو اس خوف سے وہاں سے چلے گئے تھے مدین کی طرف کہ کہیں مجھے اس کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورشی فرعون کے مال میں ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس مزاج کے لوگ ہیں، فرعون کتنا بڑا ظالم ہے، تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے بچاؤ کا سامان، بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انی اخاف ان یکذبون، کہ یا اللہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے کیا کر دیں گے؟ جھٹلا دیں گے۔ اور دوسری بات فرمایا ضیق صدری، کہ میں اکیلا جاؤں گا تو میرا دل تنگ ہوگا، میرا دل کیا ہوگا؟ ولا ینطلق لسانی، میری زبان بھی ہو سکتا ہے بند ہو جائے، بھئی سارا مجمع ہی منکرین کا ہو، اور منکرین بھی فرعون جیسے سخت ترین، ان کے دربار میں جا کے کوئی میری ہاں میں ہاں ملانے والا نہ ہو، میری بات کی تائید کرنے والا نہ ہو، اور میں پہلی دفعہ جا کر انہیں کہوں جی میں نبی ہوں اور مجھے مان لو، ایمان لے آؤ، اور فرعون کو کہوں کہ جن کو غلام بنایا ہوا ہے صدیوں سے انہیں میرے ساتھ بھیج دو، تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا بات کرنا، میرے لیے بات کرنا کیا ہو جائے گا؟ بھئی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کسی بھی مجلس میں محفل میں ہم بات کریں، سارے ہمارے مخالف ہو جائیں تو بات کرنے ہی مشکل ہو جاتا ہے، چپ کر کے بیٹھنا پڑتا ہے یا محفل چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اللہ کوئی ایک تو میرے ساتھ حمایت کرنے والا یا میری ہاں میں ہاں ملانے والا ہو، میری بات کی تائید کرنے والا ہو، لہٰذا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجیے۔ اور ایک اور بات بھی کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، عرض کیا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں ان کی نظر میں مجرم بھی ہوں، میں ان کی نظر میں وہ جو قبطی کو فرعونی کو قتل کر کے آئے تھے،
کہ میں تو ان کی نظر میں مجرم بھی ہوں، اور مجرم بھی اشتہاری، وہ تو مجھے یہی سمجھتے ہیں کہ میں فرار ہو گیا، قتل کر کے جان بوجھ کر میں کیا ہو گیا، فرار ہو گیا، حالانکہ میں تو صرف اس خوف سے گیا تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں بلا وجہ، کیونکہ بنی اسرائیل کو وہ غلام سمجھتے تھے، تو غلام سے وہ وضاحت مانگیں گے نہیں، مجھ سے وہ وضاحت ہے، اور میرا یہ عذر تو وہ بالکل بھی نہیں مانیں گے کہ غلطی سے قتل ہوا ہے، میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میرا ارادہ تو صرف تھپڑ مارنے کا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ ایک تھپڑ سے مر جائے گا، لہذا ان کی نظر میں تو میں مجرم بھی ہوں، تو ہو سکتا ہے مجھے جاتے ہی وہ قتل کر دیں، تو پیچھے یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا، کوئی تو ہونا چاہیے، لہذا میری درخواست ہے کہ ہارون کو بھی نبوت سے کیا کر دیا جائے، سرفراز۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ کلا، یہ جو آپ کے خدشات ہیں کہ آپ کو وہ جھٹلائیں گے، قتل کر دیں گے، یا آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے، کلا، یہ باتیں تو آپ ذہن سے نکال دیجئے، یہ باتیں تو اپنے ذہن سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہذا جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو وہ نہ تمہارے قتل پر قادر ہوں گے اور نہ ہی وہ تمہیں کسی قسم کا کیا پہنچا سکیں گے، نقصان۔ باقی رہی آپ کی درخواست کہ آپ کو معاون اور مددگار کی ضرورت ہے، تو ہارون کو ساتھ لے جائیں، چنانچہ ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ دونوں حضرات چلے، فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو جا کر انہی دو باتوں کی دعوت دی۔ سب سے پہلے کہا، اب فرعون کے ساتھ مکالمہ شروع ہو رہا ہے، فرعون کے ساتھ باقاعدہ بات چیت، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو باتیں جا کے کہنی ہیں، ایک کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، رب العالمین کا، اس میں پوری دونوں باتوں کی دعوت ہے کہ میں رسول ہوں، اور وہ بھی کس کا؟ رب العالمین کا، یعنی ایک رب بھی ہے جس پر تجھے ایمان لانا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، میری رسالت پر بھی تجھے کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ جب یہ دونوں باتیں فرعون کے دربار میں ہوئی تو فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے دو باتیں کی ہیں۔ فرعون نے پہلی بات یہ کی کہ تم میرے سامنے اب مجھے دعوت دینے آئی ہو کہ ایک اور رب ہے میرے علاوہ، ایک اور رب ہے میرے علاوہ، اور میں اس پر ایمان لے آؤں، میں اس پر، اور تم اس کے رسول ہو، پیغمبر ہو، تجھ پر بھی ایمان لاؤں، اور ساتھ بنی اسرائیل جو سالوں سے ہماری غلامی کر رہے ہیں انہیں بھی تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ تم تو بڑے احسان فراموش ہو، تم تو بڑے احسان فراموش ہو، کیسے؟ کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، تم ہمارا احسان ہی بھول گئے کہ ہم نے بچپن میں تمہیں پالا ہے، بچپن میں ہم نے تمہیں پالا ہے۔ او موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، فرعون کے محل کے قریب جا کے وہ صندوق رکا تو وہ لے گئی اور پرورش کرتی رہی فرعون کی گھر والی، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے، تو اس نے تانا دیا کہ تم تو احسان فراموش ہو کہ ہمارا ہی کھایا تم نے، ہمارے پاس پلے بڑے، اور اس کا شکریہ یا نتیجہ یہ ہے کہ اب تم ہمیں ہی کافر کہو گے، ہمیں ہی بتاؤ گے کہ ہمارے علاوہ ایک اور رب ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون داہریہ تھا، داہریہ تھا جو کسی رب اور خدا کو نہیں مانتا تھا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ بس جو بادشاہ اور حاکم ہے وہی لوگوں کا رب ہے، وہی لوگوں کا کیا ہے، باقی یہ کائنات جیسے ملحد کہتے ہیں کہ خود بخود وجود میں آئی ہے، حادثاتی طور پر وجود میں آئی ہے، وہ کائنات کے اسی طرح وجود کا قائل تھا کہ یہ حادثاتی طور پر وجود میں آ گئی ہے۔ رہی بات رب ہونے کی، پروردگار کی، وہ تو میں چونکہ حاکم ہوں لہذا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا کیا ہوں، رب ہوں، سب کا پالنے والا میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، یہ اس کا نظریہ تھا۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین بھی ہے اور میں ان کا رسول بھی ہوں، تو اس نے احسان فراموش کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ہمارا احسان بھول کر
ہمیں ہی اب کافر کہنے آئے ہو، ہمیں ایمان کی دعوت دینے آئے ہو، ہم سے ہی ہمارے علاوہ ایک اور رب پر ایمان لانے کا کہنے آئے ہو، تمہیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم تو ہمارے اندر ایک لمبی عمر جیتے رہے، کھاتے رہے، پلے بڑے ہمارا کھا کر اب ہمارے ساتھ احسان فراموشی کر رہے۔ اور دوسری بات پھر وہ دھمکی دی ہے، وہی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ یہ مجھے مجرم سمجھتے ہیں، تو کہنے لگا فعلت فعلتک التی فعلت، تو نے وہ کام بھی کیا جو کیا، وہ کام بھی کیا جو کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو صرف یاد دلایا ہے کہ تو نے ہمارا بندہ بھی مارا ہوا ہے، تو نے ہمارا بندہ بھی مارا ہوا ہے، تم تو قاتل ہو، تم تو کیا ہو؟ قاتل ہو، مجرم ہو، وانت من الکافرین۔ اب ہمارے سامنے آ کر تم ناشکری کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ ناشکری کر رہے ہو۔ یہ بھی احسان ہے کہ تم قاتل ہو کر ہمارے سامنے آئے اور ابھی تک ہم نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے، تمہیں کوئی سزا، یہ بھی ہمارا تمہارے اوپر احسان ہے، اور تم اس احسان فراموشی کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو۔ تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہیں تو ہمارا۔ تو فرعون کے کتنے اعتراض ہیں؟ دو۔ پہلا اعتراض کہ ہم نے تمہاری پرورش کی اور تم احسان فراموشی کر رہے ہو، تمہارے اوپر احسان کیا۔ دوسرا کہ تم مجرم ہو اور مجرم قاتل ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ہم نے ابھی تک تمہیں سزا نہیں دی ہے، تو تم پھر ناشکرے بن رہے ہو۔ یہ دو جرم بھی تمہارے سر ہے اور ادھر احسان فراموشی بھی کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے اس کی دونوں باتوں کا جواب دیا ہے، کہنے لگے فعلتھا اذا وانا من الظالمین۔ رہی یہ بات کہ میں نے اس قبطی کو قتل کر دیا تھا، تم جس کی وجہ سے مجھے مجرم سمجھ رہے ہو، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ تب تو میں بے خبر تھا، تب تو میں کیا تھا؟ بے خبر تھا، اور بے خبری میں وہ مارا گیا ہے، بے خبری میں وہ، اس میں میرا کوئی جرم نہیں ہے، میرا کوئی جرم بھئی، میرا ارادہ اسے صرف نصیحت کرنے کا تھا، اسے کیا کرنا تھا؟ نصیحت کرنا تھا۔ تھپڑ مارنے سے بھلا کون مرتا ہے؟ میرے تو وام و گمان میں نہیں تھا کہ یہ مر جائے گا، لیکن قدرتی طور پر میرے ایک ہی تھپڑ سے وہ مر گیا، تو وہ تو بے خبری میں مارا گیا، وہ تو بے خبری میں، میرا اس میں کوئی جرم ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم مجھے مجرم کہہ رہے ہو اور احسان جتا رہے ہو کہ ہم نے ابھی تک تمہیں سزا ہی نہیں دی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو میرا جرم ہی نہیں تھا۔ رہی بات کہ میں بھاگا، رہی بات کہ میں بھئی فرعونی اس وجہ سے بھی استدلال کر سکتے تھے، دلیل دے سکتے تھے کہ تم پھر بھاگے کیوں اگر مجرم نہیں تھے، اگر مجرم نہیں تھے تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ لما خفتکم، مجھے تمہارا ڈر تھا، مجھے تمہارا کیا تھا؟ ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے قتل نہ کر دو، کیونکہ تم ہمیں غلام سمجھتے تھے، لہذا میری طرف سے کوئی بھی تم نے عذر یا صفائی کچھ بھی نہیں سننا تھا، دلیل شلیل میری نہیں سننی تھی، تم نے تو سیدھا ہی میرے قتل کا آرڈر دینا تھا۔ تو میں تو اس وجہ سے چلا گیا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی، میرے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، تو ناانصافی کے خوف سے میں بھاگ گیا تھا، اس لیے نہیں بھاگا تھا کہ میں نے کوئی جرم کیا تھا، میرا تو اس میں کوئی جرم ہی نہیں تھا، وہ تو میں نے تھپڑ مارا اور وہ مر گیا۔ اور رہی دوسری بات جو اس نے احسان جتلایا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، ہمارے محل میں ہمارا ہی تم نے کھایا ہے، اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي اسرائیل۔ فرعون کو صحیح ٹکا کے جواب دیا ہے، کہا کہ وہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر تمہارا احسان ہے، تم نے مجھے پالا، ذرا اس احسان کا پس منظر بھی تو یاد کرو نا، کہ میں تمہارے محل میں آیا کیسے تھا، میں تمہارے محل میں کیسے آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ کہ تم نے تو بنی اسرائیل کے سارے پیدا ہونے والے بیٹوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا، قتل کا حکم دے رکھا تھا۔ اب اگر میری ماں مجھے صندوق میں ڈال کے دریا میں نہ پھینکتی تو میں بھی تیرے ظلم کا شکار ہوتا اور قتل ہو جاتا، اور کیا ہوتا؟ قتل ہو جاتا۔ یہ تو اللہ نے بچایا کہ میری ماں نے صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا، اور وہ قدرتی طور پر تیرے تخت کے پاس آ کر تیرے مال کے پاس آ کر رکی صندوق، اور مجھے تیرے مال میں اٹھا لیا گیا اور پرورش ہوتی رہی۔
تو جس حادثے اور ظلم کے نتیجے میں تیرے محل میں آیا تھا، ذرا اس حادثے اور ظلم کو بھی تو یاد کرو نا۔ وہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بھی بنایا، یہ الگ سے جرم ہے، اور غلام بنانے کے ساتھ ساتھ یہ جبر بھی کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کا حکم صادر کر دیا، اور پھر میری ماں اس ظلم سے مجھے بچانے کے لیے سمندر میں ڈال دیتی ہے، اور حادثاتی طور پر ایک میری پرورش تیرے محل میں ہوتی ہے، اور میرے علاوہ باقی سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیل کے پیدا ہونے والے نومولود بچے تیرے ہاتھ ظلم کا کیا ہوتے ہیں، شکار ہوتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ تو میرے اوپر احسان جتلائے گا چند روز میری پرورش کرنے کا، یا ان کے ظلم کو بھی یاد رکھے گا؟ میرے اوپر احسان جتا رہا ہے، تو ذرا اپنے ہاتھوں ہونے والا ظلم بھی تو دیکھ، تو کتنا بڑا مجرم ہے، تو کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس ظلم کے نتیجے میں مجھے تیرے گھر میں آنا پڑا اور میری پرورش ہوئی، ورنہ تو مجھے بھی قتل کر دیتا۔ لہٰذا اس ظلم کے مقابلے میں جو تو نے بنی اسرائیل پر کیا، یہ میرے اوپر جو تو احسان جتلا رہا ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے آخر کون سے موت سے تو نے بچایا؟ مجھے آخر تو نے کون سی موت سے بچایا؟ ظاہر ہے اگر موت سے بچایا بھی ہے تو وہ موت تیرے ہی ہاتھوں کا ہونے والا ظلم تھا، تو تیرا کون سا احسان ہوا؟ تیرا کون سا احسان ہوا؟ دونوں باتوں کا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد جب فرعون نے دیکھا کہ اب یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے، اب یہ جان نہیں چھوڑیں گے، تو آگے اس نے پھر سوال کیا دعوت کے بارے میں۔ وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا کیا ہوں، رسول ہوں، تیرے علاوہ ایک رب بھی ہے، تو اس نے کہا کہ پھر بتاؤ مجھے کہ وہ رب کون ہے، وہ رب کون ہے؟ کہنے لگا ما رب العالمین، وہ جو تم جس کو رب کہہ رہے ہو جان والوں کا، وہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت بتاؤ مجھے، اس کی حقیقت بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تو کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو حواس خمسہ دیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے پہچان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ کافی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں اللہ رب العزت کی صفات بیان کی، فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، فرمایا کہ ان دونوں جہانوں اور ان کے درمیان میں جو مخلوق ہے سب کا پروردگار ہے، وہ سب کا وہ کیا ہے؟ یعنی عالم بالا کا بھی اور عالم زیری کا بھی، اور دونوں عالم بالا اور زیری کے درمیان میں جو کچھ ہے ساری مخلوق کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ صفت فرعون کے سامنے بیان ہو اور اس کے کپڑوں میں آگ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا کہ اس منحوس کو یہ بات بری لگے گی، تو کہنے لگا ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین آئے تو، اگر تمہیں یقین، مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو یقین نہیں آئے گا، لیکن وہ واقعی ایسا ہی ہے، وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ بھئی کوئی آدمی یہ تو کر سکتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے وزیر اعظم ہونے کا انکار کرے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو وزیر اعظم نہیں مانتا، لیکن انکار کرنے سے کیا وزیر اعظم سے وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو نہیں، وہ تو وزیر اعظم ہے، وہ تو وزیر اعظم ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی انکار کرے یہ تو ممکن ہے، یہ تو کیا ہے؟ لیکن اس کے انکار کو دلیل بنا دیا جائے کہ اللہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ وہ ہے تو رب العالمین، دونوں جہان کا اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے۔ ہاں تمہارے انکار کرنے سے کوئی فرق، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین آئے تو بھی ایسے ہی ہے وہ کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اگر تمہیں یقین نہ آئے تب بھی وہ ایسا ہی ہے، تب بھی وہ ایسی ہی ذات ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے اس کے پروردگار ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا، پروردگار ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الاولین۔
اب فرعون بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جواب میں کچھ کہتا، تو اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا جائے، موسیٰ علیہ السلام کا، تاکہ ہمارے ارد گرد والوں پر، ماننے والوں پر، جو مجھے رب مانتے ہیں، فرعون نے کہا جو مجھے کیا ہے، رب مانتے ہیں، اگر میں مزید رب کے اوپر بات کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ایمان ہل جائیں، لہذا اس نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے یقین کو اپنے اوپر بچانے کے لیے اپنے درباریوں سے کہا، لمن حولہ، اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا، الا تستمعون، سنو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں میرے علاوہ بھی ایک رب ہے، میرے علاوہ بھی ایک کیا ہے، اور وہ رب بھی ایسا ہے نہ صرف زمین والوں کا بلکہ آسمان والوں کا بھی رب ہے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، یہ اس نے بطور استہزاء کے کہا، لوگوں کے ذہنوں سے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اثر نکالنے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام بغیر متاثر ہوئے رب العالمین کی مزید تعارف کروانے لگے، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، ایک اور دلیل دے ڈالی، کہا کہ اگر تمہیں یہ بات بڑی لگ رہی ہے، اس کی بنیاد پر انکار کر رہے ہو کہ اس کائنات کا، دونوں جہانوں کا رب ہے، اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو چلو دوسری بات کا تو تم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزر گئے مر گئے آبا و اجداد کا بھی وہ کیا ہے، رب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دلیل بدلی ہے، تعارف کیا ہے، بدلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، عالم بالا کا بھی اور عالم زیری کا بھی وہ کیا ہے، پروردگار ہے۔ فرعون کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو کائنات ہے، زمین، آسمان وغیرہ، یہ سب قدیم ہیں، یہ سب کیا ہے، قدیم ہے، کوئی ان کا خالق نہیں ہے، کوئی ان کا خالق، کیونکہ جو قدیم ہوتا ہے، قدیم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے، کبھی وہ معدوم ہی نہیں تھا، کبھی وہ معدوم ہی، معدوم سمجھتے ہیں ہاں، مٹا ہوا، یعنی اس کا وجود نہ ہو ایسا کبھی تھا ہی نہیں، یعنی یہ کائنات تو ہمیشہ سے ہے، جو چیز ہمیشہ سے ہے اس کے لیے کسی رب یا خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے دلیل بدلی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے ٹھیک ہے، چلے کیا ہے، یہ بات تجھے سمجھ نہیں آتی، تو کائنات کو قدیم مانتا ہے اور قدیم کے لیے کسی رب کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک اور بات ہے کہ وہ تیرا بھی رب ہے اور تیرے مر گئے آبا و اجداد کا بھی کیا ہے۔ اب ظاہر ہے فرعون یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ میں بھی قدیم ہوں اور میرے آبا و اجداد بھی کیا ہیں، قدیم ہیں، ان کے لیے رب کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے لیے پروردگار کی ضرورت ہی، کیونکہ یہ تو ایک سامنے سی بات تھی کہ آبا و اجداد تو مر گئے، جو مر جائے وہ قدیم نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ قدیم، اور خود فرعون کچھ عرصہ پہلے نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے یہ تو اسے پتا تھا اچھی طرح کہ میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ میں پہلے دنیا میں نہیں تھا، معدوم تھا، بعد میں پیدا ہوا، وجود میں آیا، تو جو پہلے معدوم ہو وہ بھی قدیم نہیں ہو سکتا، وہ بھی قدیم۔ اچھا، قدیم کے مقابلے میں پھر کیا ہے، حادث ہے، حادث کہتے ہیں نئے سرے سے وجود میں آنے والی چیز، جو آدم سے وجود میں آئے، جو آدم سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دلیل دی ہے کہ تو اور تیرے آبا و اجداد تو حادث ہیں، لہذا تمہیں وجود میں لانے کے لیے تو کسی پروردگار کی ضرورت ہے، کسی خالق کی کیا ہے، وہ خالق اور پروردگار وہی رب ہے جس کی میں تجھے دعوت دے رہا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی ہے، اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اب چونکہ انکار کی گنجائش نہیں تھی، تھا تو وہ ملحد، لیکن دلیل ایسی آ گئی کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لہذا اب اس نے بات کو بدلا، الزام تراشی پر شروع ہو گیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے انکم لمجنون، یہ تو کیا ہے، مجنون ہے، یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے، مجھے تو اس کا دماغ ہلا ہوا لگتا ہے۔ اب وہ الزام تراشی پر اتر آیا، موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں، لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ قال رب المشرق، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، چونکہ موقع مل گیا کہ اب دلیل کام کر رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید تعارف کروایا، فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، تو جو اپنے آپ کو یہاں خدا اور رب بنائے بیٹھا ہے، سن، اس زمین کے مشرق اور مغرب، یعنی پوری اس سرزمین کا اکیلا رب بھی وہی ہے،
ان کنتم تعقلون، اگر تیرے موٹے دماغ میں یہ بات آ جائے، اگر تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سن کہ مشرق اور مغرب دونوں کا بھی وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگا کہ اگر میرے علاوہ اب کسی اور کے بارے میں کہا کہ وہ معبود ہے، میرے علاوہ اب کسی اور کے بارے میں اگر کہا کہ وہ معبود ہے تو لاجعلنک من المسجونین، میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا، میں تجھے، جب کوئی دلیل نہ رہے، جواب نہ رہے، تو طاقتور کے پاس آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ مار ڈالو، گولی مار دو، جیل میں ڈال دو۔ تو اس نے بھی یہی دھمکی دی کہ ہم تجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا صبر کر، تو مجھے جیل کی دھمکیاں بعد میں دینا، میں اپنے پیغمبر ہونے پر نشانی بھی دکھا سکتا ہوں، دلیل بھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس معجزہ ہے رب العالمین کا دیا ہوا، لہٰذا میں وہ معجزہ دکھاؤں تب بھی تو مجھے جیل میں ڈال دے گا، میرا آخر جرم کیا ہے؟ تو کہنے لگا چلو پھر ٹھیک ہے، دکھاؤ معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ 2 معجزات دکھائے، ایک تو اپنا ڈنڈا پھینکا، وہ سانپ بن گیا، اور دوسرا اپنے بغل میں ہاتھ دبایا اور ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزے موسیٰ علیہ السلام نے اسے نقد دکھائے۔ جب فرعون نے یہ دونوں معجزے دکھائے تو اب وہ پریشان ہو گیا کہ معجزہ بھی اس نے دکھا دیا، دلیل اور علامت بھی اس نے دکھا دی ہے، تو اب اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے لگا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں، اور درباریوں سے یہ کہا انہیں مطمئن رکھنے کے لیے کہ یہ جو سانپ بنا رہا ہے لاٹھی کا، یہ جو ہاتھ چمکتا ہوا ہمیں دکھا رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ جادوگر ہے، اور جادوگر بھی عام نہیں ہے، علیم ماہر جادوگر ہے۔ تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ اگر ایسی بات ہے، جیسے آپ کو اس کے اوپر یقین ہے کہ یہ جادوگر ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں انہیں کچھ دن کے لیے مہلت دے دیں، موسیٰ اور ہارون کو کچھ دن کے لیے کیا دے دیں؟ مہلت دے دیں، اور ان کے ساتھ طے کریں ایک متعین دن، فلاں دن میں یہ آئیں، ہم اس سے پہلے پورے ملک میں قاصد بھیج کر جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں، ہمارے ملک میں جادوگروں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں جادوگروں کی کمی نہیں ہے، لہذا ماہر جادوگر بلوا لیتے ہیں اور مقابلہ کروا لیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو جائے گا۔ اگر یہ جادوگر ہے تو پھر ہمارے جادوگر اسے ہرا دیں گے، ہمارے جادوگروں کے مقابلے میں یہ ہار جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دن وقت طے ہو گیا، جس دن ان کا میلے کا دن ہوتا تھا، عرس کا دن ہوتا تھا، اس دن تمام شہروں کے اندر، تمام علاقوں کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ فلاں دن سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ وہ جادوگر بھی آئے، ادھر ادھر سے لائے گئے پورے ملک سے، اور ان جادوگروں نے میلے کے اندر آ کر فرعون سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کوئی انعام شنام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا صرف انعام نہیں ملے گا، ہم تمہارے قوانین کی پیروی بھی کریں گے، پورا ملک تمہاری پیروی کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میرے دربار میں رتبہ اور مقام و مرتبہ دیا جائے گا اگر تم جیت گئے اس معاملے میں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا القوا ما انتم ملقون، کہ تمہارے پاس جو جادو شادو ہے اپنا دکھاؤ، جادو ڈالو۔ تو وہ رسیاں، ڈنڈے، لاٹھیاں، جو جو چیزیں لے کر آئے تھے وہ ساری انہوں نے میدان میں ڈال دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی سانپ بن گیا، کوئی اژدہا بن گیا، کوئی مختلف جاندار بنتے چلے گئے۔ اب وہ سارے رسیاں، حقیقت میں تو جادو تھا، لیکن دکھنے والوں کو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنا سانپ چھوڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، ان ساری رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ صورتحال دیکھی تو چونکہ وہ ماہر تھے اپنے فن کے، انہیں پتہ تھا کہ یہ جادو شادو نہیں ہے، اگر یہ جادو ہوتا تو ہمارے جادو اس طرح ناکام نہ ہوتے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ کا کیا ہے؟ نبی ہے،
اور یہ جو سانپ بنا ہے یہ اللہ کا معجزہ ہے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے حضور انہوں نے سجدہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اقرار کیا کہ ہم تو ان کے رب پر کیا رکھتے ہیں، ایمان۔ اب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، اب تو سارے لوگ ان کی دیکھا دیکھی میں ان کے پیچھے چل پڑیں گے، تو اس نے لوگوں کو اپنے اوپر ایمان کا یقین دلانے کے لیے فوراً اس نے دھمکی دی، کہا خبردار کہ میری اجازت کے بغیر تم کیسے ایمان لا سکتے ہو، میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا کیا ہے، میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی ہے، خبردار اگر تم اپنے اس ایمان سے باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تمہیں درختوں کے اوپر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیرہ انا الی ربنا لمنقلبون، اب ہمیں تیری دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق ہمیں حقیقی رب کی پہچان ہو گئی ہے، اس کے نبی پر اب ہم ایمان لا چکے ہیں، اب اس کے بعد اگر ہم تیرے ہاتھوں شہید بھی ہو جائیں، قتل بھی ہو جائیں اور تو ہمیں پھانسی بھی دے دے تو ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ تو ہمیں جان سے مارے گا، تو جان سے مارے جانے کے بعد ہم سیدھے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم رب کو راضی کر لیں، لہذا رب کو راضی کرنے کے لیے اگر ہماری جانیں چلی جاتی ہیں تو ہمیں یہ قبول ہے، اب ہم ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان ایسی چیز ہے کہ چند لمحوں میں ڈرپوک کو کتنا شیر بنا دیتا ہے۔ جب حقیقی رب کی پہچان ہو گئی تو اب انہیں کے اندر اتنی طاقت اور ہمت آ گئی کہ فرعون جیسے آدمی کو جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، جو سب اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس کی دھمکی سے بھی وہ ڈرے نہیں ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، وہ جادوگروں نے کہا کہ ہماری آخری سے آخری کوشش اور چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے پچھلے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے، لہذا اگر تیری سزا کے نتیجے میں ہم شہید ہوتے ہیں تو ہمارے پچھلے گناہ کیا ہوں گے، معاف ہوں گے، اور دوسرا ہمیں اس پر فخر ہوگا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ایمان لانے والے ہیں، تم فرعونیوں میں سے، اس ملک کے باشندوں میں سے ہم پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، لہذا ہمیں اس پر فخر رہے گا اگر تیرے ہاتھوں ہم کیا ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔ آخر دعوانا